अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ सूरह क़द्र से, यानी एक ऐसी रात, क़द्र वाली रात जिसके आप और मैं मतलाशी हैं। इसको तलाश करना है हमने आखिरी अशरा रमज़ान में और बिलखुसूस ताक रातों में। आज की शब 27वीं शब, जो कि कई हवालों से कहा जाता है कि इंडिकेशन है उलमाए इकराम का, बुजुर्गान दीन का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा मुमकिना तौर पे यही लैलतुल क़द्र है। आज क्योंकि 26वां रोज़ा है, शब जो लगेगी वो यकीनन 27वीं शब होगी। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी देखा इस दफ़ा कि जो ताक रात गुज़िश्ता जुमेरात को थी, लोग कहते हैं कि जब जुमेरात हो और ताक रात हो तब भी बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं कि ये लैलतुल क़द्र हो सकती है। बहरहाल जी, ये वो रात है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। इतनी तो ना हमारी उम्रें हैं, ना हमारे अमाल हैं, ना हमारी कंसिस्टेंसी है कि हम इतनी इबादत कर सकें। तो कोशिश यही है अल्लाह ताला की बारगाह में आज आप और मैं जब खड़े हों तो यकीनन हमारे गुनाहों को ना सिर्फ ये कि मिटा दिया जाए। मुझे कल किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे डिफरेंस बताया अफ़्वों का और मग़फ़िरत का। जब अल्लाह ताला हमसे हम इस्तग़फ़ार करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन माफ़ करने वाला गफ़ूर रहीम है। लेकिन मग़फ़िरत का मतलब है कि वो गुनाह, वो सियाहकारियाँ हमारे नामाए अमाल में लिखी हुई हैं, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जलाल से, अपने करम से हमें माफ़ फरमा देते हैं तो यकीनन ये वो गुनाह हैं, ये वो ख़ताएँ हैं जिनका हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा और इससे हमें अज़ाब नहीं होगा, इसकी कोई हमें सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल जब उस दिन हम पूरी कायनात के सामने उठाए जाएंगे और वो यौमुद्दीन होगा तो फ़रिश्तों को और लोगों को पता ज़रूर होगा कि ये ख़ताएँ हमसे हुई थी। ऑन दी अदर हैंड, जब हम अफ़ूव की बात करते हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जैसे हम कोई हार्ड ड्राइव फॉर्मेट नहीं करते कि तमाम नकूश मिट जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक नौमौलूद बच्चा जिससे कभी कोई गुनाह, कोई गलती, वो खामियां जो आपके अंदर थीं, आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा, अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फ़ज़ल से वो तमाम चीज़ें रखा देंगे। ना वो आपके नामाए अमाल में होंगी, ना वो दुनिया कायनात किसी ज़ी नफ्स को पता होगा, यहाँ तक कि मलाइका को भी उसकी ख़बर ना होगी। तो आप और मैं भी चाहेंगे कि वो जो इज़्ज़त वाली एक मकाम है वो हम सबको अल्लाह ताला दे। वैसे भी सूरह यासीन का जब ज़िक्र आता है तो मुझे ये आयत बड़ी खूबसूरत लगती है जिसमें वो शख्स कहता है कि और मेरे रब ने मुझे माफ़ फरमाया और इज़्ज़त वालों में किया। तो आपकी और मेरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला यकीनन दुनिया और आखिरत में हमारी इज़्ज़तों को बरकरार रखे। आइए चलते हैं हमारे नेमत खाने, हमारे किचन की तरफ, जहाँ मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड और हमारी ज़बरदस्त शेफ़ कुर्रतुल-ऐन मौजूद हैं। आज भी कुछ ज़बरदस्त बनने वाला है। क्या बनाने लगी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। अच्छा, आज बड़ी मज़ेदार सी सदरा सीख कबाब कढ़ाई बनाऊंगी। क्या बात है। और इसमें इनोवेशन, आपको पता है मुझे एक बात बताओ, ये इतनी इनोवेशन तुम कर कैसे लेती हो? मुझे लगता है शुरू में जब लड़कियां खाना पकाना सीखती है ना तो मैं कहती है कुछ नया नहीं दे रही, अभी देखो आलू भी बहुत महंगे हैं, तुम ऐसा करो ये थोड़ी सी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करो। तो जो बचे हुए सीख कबाब होंगे वो तुम्हें दे दिए होंगे किसी दिन, चलो कुछ करो। तो मैं कहा चलो मैं इसकी ना आपको राइस डिश बना के दिखाती हूँ। मैं बहुत इनोवेशंस करती हूँ क्योंकि मुझे शौक, एक तो पैशन बहुत है कुकिंग का, तो वो इनोवेशंस आती रहती हैं माइंड में कि यार इसके साथ ये कर लो, इसके साथ वो कर लो। तो आज सीख कबाब कढ़ाई को हम बनाएंगे कनौर चिली गार्लिक सॉस के साथ। ओह वाओ। इसकी ग्रेवी बनाएंगे कनौर चिली गार्लिक सॉस के साथ, क्योंकि इफ्तार की टेबल पर अगर कनौर की सॉसेस ना हो तो अधूरा लगता है, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई में कनौर की ये ना हो तो फिर भी कढ़ाई अधूरी लगेगी। लेकिन बहुत टेस्टी बनने वाली है ये कढ़ाई, क्योंकि एक डिफरेंट और यूनिक टेस्ट आएगा चिली गार्लिक सॉस के साथ। अच्छा, मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि सीख कबाब, आजकल फ्रोज़न सीख कबाब मिलते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा, ये तो माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है मेरी बहन, ये फ्रॉम स्क्रैच आपको सीख कबाब बना के दिखाएगी। लेकिन अगर इतनी मेहनत का ना भी दिल चाह रहा हो तो फ्रोज़न सीख कबाब के साथ बाकी स्टेप्स फॉलो कर लें, और मेरे जैसा जो बंदा होता है ना शॉर्टकट वाला, वो यही करेगा। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले सबसे पहले हमने हैंड वॉश करने हैं। मैं यहाँ आ जाती हूँ। आज हमने देखो ग्रीनरी का भी इंतजाम किया तो दरख्त थोड़ा आगे आया हुआ है, तुम्हारे मेरे बीच में हायर हुआ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। गुड़ प्रेस करना होगा, प्रेस करके रखते हैं। ठीक है। ये लाइफ बॉय दे आपको 100% जर्म्स प्रोटेक्शन, वो भी 10 सेकंड्स में। अच्छा सदर, एक और बात ये है कि हम किचन में इतना खाना बनाते हैं, इतनी हीट हमारे फेस पे लगती है, तो स्किन का भी हमें ख्याल करना चाहिए। और स्किन के ख्याल के लिए हमारे पास है पाम ऑलिव, जो आपकी स्किन को दे
ایک फ्लॉलेस ग्लो दे देता है। कितने सारे वेरिएंट्स हैं, ये इसमें वाला तो बहुत तुम variants फ्लॉलेस ग्लो कर रही हो, ये एक रेडिएंट ग्लो भी है। रेडिएंट ग्लो भी है। ओके, सो लेट्स सी, इसके अंदर रेडिएंट ग्लो है जिसमें मिल्क एंड रोज पेटल्स हैं। आपके वाले वेरिएंट में क्या है? ये चारकोल पाउडर है। ओके, चारकोल और ये पाउडर मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए होगा जो आउटडोर्स रहते हैं और बेचारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, आजकल गर्मी भी बढ़ गई है तो सीबम प्रोडक्शन आपकी स्किन पे बढ़ जाएगी, ओवर ड्राई भी नहीं करना और आपको ग्लो भी चाहिए, तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट एग्जांपल। आपके पास है रेडिएंट ग्लो और आपके पास फ्लॉलेस ग्लो। आप हैं फ्लॉलेस, हैंड भी वॉश कर लेती हूँ ताकि हैंड पे भी फ्लो नहीं बेटा, अभी आपने दो दफ़ा क्या हाथ धोया, मेरे ख्याल में आप पका लो, फिर उसके बाद एक ही दफ़ा हाथ मुंह सब धो लें। हैंड में कर लेंगे, ठीक है, सही। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि अली भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल चाल है अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ये वाला रमज़ान किस तरह मुख्तलिफ था? मौसम के हिसाब से भी देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े रहे, और इसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा कि मेरी अपनी जो मसरूफियात हैं तरावी की भी और चैनल्स की भी तो कुछ ज़्यादा थी। अली भाई, आपसे मेरी दरख्वास्त होगी एक दुरूद पाक की, जिसके साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अपने मेहमानों को भी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करती चलूँ। आज हमारे साथ हमारे सेगमेंट हयाल अल फलाह में सदा वेलफेयर यानी SADA वेलफेयर के साथ की तरफ से मौजूद हैं, उनके मेंबर ऑफ़ द बोर्ड हैं मुनव्वर तारिक साहब, और उनसे हम थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सीमी कमाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, दोनों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि इनके जो इदारे हैं वो क्या कुछ आजकल कर रहे हैं, किस तरह हम इनके कार्य खैर में, इनके फलाह बहबूद के काम में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले दुरूद पाक अगर अली भाई हमें सुनाएं। सबसे पहले बात करेंगे सदा वेलफेयर की, जो कि काम करती है NICH के साथ, जो कि गवर्नमेंट इदारा है, बच्चों की सेहत से मुंसलिक है, और ये उनको मज़ीद सपोर्ट करते हैं ब्लड, मेडिसिन, इसके अलावा जो इनका पूरा सपोर्ट स्टाफ है जिसमें शुमार होता है आपके नर्सिंग स्टाफ का, आपके क्लीनिंग स्टाफ का। कई दफ़ा ये बड़ी अहम जुज़ होते हैं किसी भी हस्पताल के लिए, लेकिन उनके पास वो एट पार्ट ना ट्रेनिंग होती है, ना सैलरीज़ कॉम्पनसेशन के लिए वक्त होता है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फोकस्ड ऑन। मुनव्वर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और जिस तरह मैंने सीमी कमाल साहिबा के बारे में बताया, शी इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड लीडिंग जियोग्राफर ऑफ पाकिस्तान। ये एज अ चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी रही हैं। 40 साल का एक्सपीरियंस है और इनका अपना इदारा जो कि है जी हिसार फाउंडेशन वाटर फूड एंड लाइवलीहुड सपोर्ट, पूरे पाकिस्तान में काम करता है, इंटरनेशनली लोगों से कोलैबोरेट करता है ताकि पता चल सके कि सस्टेनेबिलिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। क्योंकि देखें, जब हम बात करते हैं ग़िज़ा और पानी की, ये बेसिक जुज़ है हमारी ज़िंदगी के, और हम अक्सर ये ज़िक्र कर रहे होते हैं कि जब लोगों के पास ये इनफ नहीं होता तो बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ज़िंदगी कटती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सीमी जी फॉर बीइंग फोकस्ड ऑन दीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़। नवर जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, जब हम क्लीनिंग स्टाफ की बात करते हैं, हमने कहा कि हाइजीन ख़ास तौर पे कोविड के सालों ने हमें सिखाया कि कितने अहम हैं, लेकिन हमारे अस्पतालों में और हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में इनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। क्या कहेंगी आप? तवज्जो दी जाती है जी, ये गलत है कि तवज्जो नहीं दी जाती। हाँ। लेकिन हमारे पास जिस तरह की जेंट्री आती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग आते हैं रूरल एरियाज से, आउटर सिटी से, जिनके साथ पूरी फैमिलीज़ आती हैं। यहाँ पे एक पेशेंट होता है, उसके साथ पूरी फैमिली होती है, तो उसको मैनेज करना विद अ लिमिटेड बजट, क्योंकि गवर्नमेंट के बजट्स वो नहीं होते जो होते हैं। और सदा वेलफेयर डज़ एज मच एज इट कैन, कि भी जितना हम कर सकते हैं उतनी हमारी कोशिश होती है कि हम उनको भी, पेशेंट के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर सकें। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, वाकई देखें कि गवर्नमेंट अस्पतालों में जो पेशेंट और उसके साथ आने वाले ख़ानदान के लोग होते हैं, अगर आप दूर दराज इलाके से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे हो, वरना बेचारों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि अस्पताल ही के कॉरिडोर में और या बेंचेस में या वहाँ के गार्डन्स पार्क्स में कैंटीन के पास बैठे होते हैं। और जैसे भी मौसम की सख्ती हो, मुझे याद है मैंने एक कैंपेन बहुत अरसे पहले की थी जिसमें हम डेंगू के सीज़न में बात कर रहे थे कि पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के जो केयर टेकर्स थे वो वल्नरेबल थे, क्योंकि आप बाहर मच्छरों में बैठे हुए, तो आप क्या करें। तो मुझे बताइए कि लोग आपके इस कार्य खैर में कैसे हिस्सा डाल सकते हैं? देखिए, लोग कार्य खैर में हमारा इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इशू हमारे पास है, दैट्स ब्लड बैंक, जो हम रन करते हैं फॉर द होल NICH। जी, उसमें यह है कि हम तकरीबन जितने भी बच्चे एडमिटेड होते हैं या थैलेसीमिया के पेशेंट, जो हमारे पास तकरीबन 500 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, जी, उनके लिए हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। एंड ब्लड इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर, यस, वी हैव टू हैव इट,
کہ ہمیں لوگوں سے ہی ڈونیشن میں چاہیے ہوتا ہے. ہمارا ایک ایشو یہ ہے کہ ہمیں بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز چاہیے, جہاں جہاں ہمیں جیسے جیسے جو بھی ہیلپ کر سکے وی وڈ لائک دم یا وہ ہمارے پاس آ جائیں وہاں پہ NICH میں, نہیں تو ہمیں ایک جگہ بتا دیں, ویل گو ٹو دیم, ہم ان کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں مل جائے. دیٹس اے ویری اسپیسیفک کال آؤٹ. آپ صدا ویلفیئر کے بارے میں تمام تر انفارمیشن ان کے سوشل میڈیا, ان کی ویب سائٹ پہ پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ کال فار ایکشن وہ دے رہی ہیں کہ جیسے رمضان کے مہینے میں کئی جگہ ہم نے پہلے بھی اس کو کور کیا ہے کہ بلڈ ڈونیشنز میں ایک فٹیگ آتی ہے, لوگ خون کے احتیاط ویسے بھی کم دیتے ہیں, جبکہ آپ ایک جو آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس سے کم از کم 3 یا 4 زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے. سو پلیز کم فارورڈ اور بلڈ ڈونیٹ کریں, صدا ویلفیئر کو سپورٹ کریں. اچھا جی, اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس بے شمار کرم ہے ہم پہ, اور ہم اس کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے, لیکن ایک چیز جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی. آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر عبدالباری آف دا انڈس ہاسپٹل آئے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ ایک چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بہت ساری بیماریوں کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اگر پینے کا صاف پانی لوگوں تک مہیا ہو. اور سمی جی, یہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ اینڈ پیشن فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز. کیا برائی ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں اپنے دریاؤں کے ساتھ, اپنے واٹر سپلائی کے ساتھ, اور آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ ہمیں ہاؤ ڈو وی کریکٹ دس میس؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا لازمی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت ساری آفتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو جو کہ پانی میں جو غلاظت ہم پھینک رہے ہیں اس کا اب اثر آپ سمجھ لیجئے کہ کئی گنا بڑھ گیا ہے اس ماحولیاتی تبدیلی اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. تو جب تک انسان کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا وہ اپنی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اور جیسا آپ نے کہا بہت سی کثافتیں اور بیماریاں سب اس میں شامل ہیں. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنا پانی ہے اس کا صرف 3% ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو میٹھا پانی ہے, اور اس کا بھی 1% کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو پینے کا پانی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے سے بھی پانی کو کیا ہم ٹھیک نہیں رکھ سکتے؟ تو واقعی ہم اپنے ملک میں اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اس پانی کو صاف نہیں کر سکتے. چاہے وہ پانی ہماری زراعت میں استعمال ہو یا ہماری صنعت میں استعمال ہو, ہم اس کو اتنا غلیظ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا. ہمارے شہر کراچی میں کیونکہ بہت پرانی پائپ لائن وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں, تو وہ جو نکاسی آب کا پانی ہے, جو پینے کا پانی ہے, وہ سب آپس میں مل جاتا ہے. جب تک وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے اس کو صاف کیے بغیر اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم سب بیمار پڑ جائیں گے. اور اس میں ہوا یہ ہے کہ پھر بہت ساری بین الاقوامی پیسہ بنانے والے ادارے ہیں وہ پھر بیچ میں کود پڑتے ہیں, نیسلے فلانا ڈھمکا, اور پھر وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی بھر بھر کے ہمارا ہی پانی نکال کے بہت بڑی بڑی قیمتوں پہ ہمیں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو پلاسٹک پولیوشن جسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے سمندروں کا جو حال ہو رہا ہے, جو ہماری ہر قسم کی جو تالاب ہیں, دریا ہیں, ان کا جو حال ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. ایک اور جس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو ضرور کریں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہم جانتے ہیں کہ یا تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 60% جو ہماری آبادی ہے وہ زرعی شعبوں سے منسلک ہے. تو ہماری زراعت اور پانی, کیونکہ یہ دونوں آپ کے حصار فاؤنڈیشن کے فوکس ایریاز میں آتے ہیں, کیا ہم پانی کا بے دریغ استعمال وہاں پہ بھی کہتے ہیں؟ سیم اور تھور کی بار بار بات کی جاتی ہے, واٹر لاگنگ کی بات کی جاتی ہے. ہمارا زراعت میں جو پانی کا استعمال ہے وہ کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ منصفانہ ہے, افیکٹو ہے؟ ہمیں اس وقت جو بتایا جاتا ہے, جو سرکاری ادارے بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ 97% جو ہمارا سرفیس کا پانی ہے جو اوپر بہتا ہے, دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے, اس کا 97% زراعت میں استعمال ہوتا ہے, اور اس سے ہماری پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ایک قطرے پانی کے استعمال میں ہماری کیا پیداوار ہے تو وہ بہت کم ہے بنسبت اور جگہوں کے اور ملکوں کے. تو ایک تو ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو پانی کا آپ نے گلوز استعمال کیا, ایک بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے سیم اور تھور کے بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت جو دریائے سندھ کا پورا بیسن ہے اس میں سلٹ بھی بہت جمع ہو گیا ہے, اس میں نمکیات بھی بہت جمع ہو گئے ہیں, اور ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اس کو نکال سکیں, جس کی وجہ سے اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے. اب جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آئے تھے تو پانی جگہ جگہ بھر گیا تھا اور مہینوں تھا, کیونکہ اس کو نکاسی کا انتظام نہیں ہے. جو اس کا ایک قدرتی نظام تھا اس کو ہم بگاڑ چکے ہیں, برم کر چکے ہیں. تو اب 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں ضروری کرنی ہے. ایک تو جہاں پہ پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس کو کثافت سے
कसावत उससे निकाली जाए, बिल्कुल। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी यानी है। बिफोर वी डंपिंग इनटू द सी हमें उसको साफ करके फिल्टर करके मैं तो उससे भी पहले उससे भी पहले जब पीने से पहले उस पानी को साफ़ करना ज़रूरी है। फिर आप ये कह रही हैं, दुरुस्त कह रही हैं, बाकी पानी जो निकल रहा है उसको जहाँ भी हम फेंक रहे हैं वहाँ पे साफ़ करके अगर डालेंगे तो इसके लिए अब एक दुनिया में एक बहुत से इस्तिलाहात इस्तेमाल में आ गई हैं। एक को हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, यानी एक ही पानी को कई दफ़ा इस्तेमाल करें, साफ़ करें, इस्तेमाल करें, दोबारा साफ़ करें, इस्तेमाल करें। इस तरह से हम नया पानी बना सकते हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो हमारी तरह, ये तो वही बात है ना कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं वही फिर कौम बनी इसराइल हमें याद आती, जिनके लिए मनो सलवा उतरता था और उन्होंने कदर नहीं की। हमारे पास इतना पानी है, फिर अल्लाह ताला जब ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से बारिश होती है लेकिन हम उसका इस्तेमाल सही नहीं करते। क्या आपको पता है कि सिंगापुर और मलेशिया में, जैसे मैम यहाँ पर जिक्र कर रही हैं कि जो पानी आप ड्रेन आउट यानी जो आपके घरों में इस्तेमाल हो चुका होता है, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी कम है कि दोबारा फ़िल्टर करके उसको पीने के काबिल बनाते हैं। तो दुनिया के ममालिक इसको कर रहे हैं और ये कोई अब बहुत दूर की बात नहीं है, ये कोई साइफाई मूवी या यूटोपियन वर्ल्ड से आप डिस्टोपियन वर्ल्ड का कोई सिनेरियो खींच रहे हो, ऐसा सिनेरियो नहीं है। हमने अपने देखते देखते 2-3 साल कबल और कोविड के दौरान भी हमने देखा जब शहर सूख गए हैं, आज भी लंबी लंबी कतारों में लोग अपने कैन लेके, ये कराची शहर की भी हकीकत है कि पीने का पानी खोज रहे होते हैं। तो खुदारा एक तो इस नेमत को आप देखभाल के इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेगा। नेमतें जो आपको दी जाती है वो तकसीम करने के लिए होती हैं और फिर उनका हिसाब भी लिया जाता है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे कि हिसार फाउंडेशन और सदा वेलफेयर ये ज़रा मुनफरद नौइयत के इदारे हैं। आम तौर पर हम अस्पतालों को, स्कूल्स को तो हम यकीनन सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत यूनिक था। आई वांटेड टू फीचर देम। बहुत शुक्रिया सीमी जी आपके आने का, मुनव्वर जी आपके आने का, और हम अपील करेंगे कि पीपल डू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे कहा था ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत ही ख़ास मेहमानों से, क्योंकि ये हैं जी द स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की टीम, जो यकीनन ज़कात एलिजिबल भी है और साथ साथ ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स ऐसे लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं हमारे माशरे में, उनकी सलाहियतों को उजागर कर रहे हैं जो कि हम शायद उनको देख कर देखा करते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। चाहे ये वो अफराद हैं जिनको खुसूसी हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, दे आर पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, और साथ साथ मेरे ख़्याल में ऐसे इदारों का जो काम है वो बड़ा ही मुनफरद है इन चेंजिंग सो मैनी लाइव्स। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ ताहा ताहिर मौजूद हैं, जो कि ही हिमसेल्फ इज़ अ डेवलपमेंट सेक्टर प्रैक्टिशनर और ये पिछले 7.5 सालों से मुंसलिक हैं स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान से। तो यकीनन बहुत सारी टीम्स, एथलीट्स को तैयार होते, ज़िंदगी बदलते, ट्रांसफॉर्म होते देखा होगा। थैंक यू सो मच ताहा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं तलहा के पेरेंट्स। तलहा इज़ ऑल्सो अ ज़बरदस्त एथलीट और हमारे साथ आज मौजूद हैं नोमान महबूब साहब और इनकी वालदा अस्मा नोमान साहिबा। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको एक ख़ास काम दिया है, एक ख़ास जॉब दी है। इनके तीनों बच्चे दे स्पेशल चिल्ड्रन और इनकी कफ़ालत और इनको एक भरपूर ज़िंदगी देना, इनकी तरबियत में, इनकी तालीम में कोई कमी ना रखना, ये अल्लाह ताला का ख़ास एज़ाज़ है इन पेरेंट्स के लिए। और आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में तलहा वॉज देयर फर्स्ट चाइल्ड जो कि स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हुए। अब माशाल्लाह तीनों बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह खेल ने और एक खिलाड़ी के जो डिसिप्लिन ने इनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाई, वो हम इन दोनों से पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट जी, जूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पेशल ओलंपियन जो कि एक पाकिस्तानी एथलीट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हसीब अब्बासी, लॉन्ग टाइम एथलीट, लीडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, फॉर्मर इंटरनेशनल ग्लोबल मैसेंजर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स। करंटली ये लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, ख़ुद एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसके अलावा बोर्ड मेंबर भी हैं माशाल्लाह एक बहुत ही यंग एज में ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। और यकीनन क्योंकि ये ख़ुद भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे हैं तो इनसे भी जानेंगे कि जो आउटलुक होता है वो क्या होता है, कहाँ कहाँ मदद की और हम सब के समझने की, बेहतर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ताहा, इफ़ आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, मुझे बताएं, यू मस्ट हैव सीन सो मेनी एथलीट्स ट्रांसफॉर्म,
की फोकस क्या है स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान का, क्योंकि मैं इसमें देखती हूँ पूरी एक रेंज है, वो पेरेंट्स, वो घराने जो अफोर्ड कर सकते हैं आपकी तरबियत को या आपके साथ फंड रेजिंग को, एंड देन देयर दोस्त जो मुझे पता है कुछ स्पेशल ओलंपिक्स को तो फार फ्लंग एरिया से आप लोगों ने बाकायदा रेस्क्यू किया है, एंड नाउ दे हैव बिकम इंटरनेशनल एथलीट्स. तो व्हाट्स द फोकस, व्हाट्स द की फोकस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? सो प्राइमरी फोकस तो हमारा स्पोर्ट्स होता है, एंड दैट्स व्हाट स्पेशल ओलंपिक्स स्टैंड्स फॉर, बट प्राइमरली हमारे बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव्स भी हैं, जिसमें एक है यंग एथलीट्स प्रोग्राम, जिसके अंदर हम 2 से लेकर 7 साल के जो बच्चे हैं उनको इंगेज करते हैं फ्रॉम एन अर्ली एज, क्योंकि इस एज में जो न्यूरो डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो अगर हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करें एट एन अर्ली एज तो बच्चे पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है व्हेन ही ग्रोज अप. बिल्कुल सही. इसके अलावा हेल्दी एथलीट्स एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर हम फ्री स्क्रीनिंग्स करते हैं एथलीट्स की, और इसमें इनकी डेंटल, इनकी हाइजीन एंड एवरी एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग करते हैं. एंड इस हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम के ज़रिए हमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के बारे में पता चलता है जो कि नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम के ज़रिए हमारे पास क्लिनिकल डायरेक्टर्स होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई इश्यूज़ विद पीपल विद इंटेलेक्चुअल अच्छा, ये देखिए कितनी अहम चीज़ है, हमारे पास कई दफ़ा ये सलाहियतें ही नहीं हैं कि हम पता कर सकें कि एक बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है. मुझे ये भी बताएगा, सिंस वी आर डिस्कसिंग और फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ताहा इफ़ यू कैन हेल्प माई व्यूअर्स अंडरस्टैंड दिस बेहतर, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम तमाम इस तरह की स्पेशल नीड्स को साथ क्लब कर देते हैं, बेहतर समझते नहीं हैं. सो व्हाट इज़ ऑटिज़म? So basically autism is a neurodevelopment condition, and not all disabilities are visible. So it's not easy. अगर आप किसी individual with autism से interact करेंगे तो you might see him as somebody who is normal, and they are definitely normal, but उनकी जो न्यूरो डेवलपमेंट है और जो उनकी जो ब्रेन फंक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. बिल्कुल सही. सो दे नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड इन सोशल स्किल्स. यानी उनको इंटरवेंशन की, अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है. नुमान साहब, ऑल 3 ऑफ योर किड्स आर ऑन द स्पेक्ट्रम, ये आपने पहले कब रिकग्नाइज़ किया और इमीडिएट आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले 2 बच्चे हैं दे आर स्लो लर्नर्स, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे नहीं है. ओके. तलहा इज़ द थर्ड चाइल्ड जिन्होंने जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे हैं. एक्चुअली होता क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपको 18 से महीने से पहले का चांस बहुत कम होता है उसको डायग्नोस करने के लिए. 18 to 33 ईयर्स, 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स से आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं इसके, कि जैसे वो सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहे, आई कांटेक्ट उनका नहीं है. तो यही हमारे साथ हुआ था कि जब हमने 3 साल की उम्र तक जाके हमें देखा कि वो बात नहीं कर रहे हैं तला, तो फिर हमने उनका एवेल्यूएशन कराई, पूरा असेसमेंट करवाया उनका, देन वी केम टू नो. अच्छा, और मैं आज जानती हूँ कि पिछले 10 सालों से मुंसलिक हैं SOP के साथ. क्या तब्दीली देखी आपने उनकी पर्सनालिटी में, उनकी सलाहियतों में? अगर मैं कहूँ कि उनकी ज़िंदगी 180 डिग्री कब आ गया, तो दैट्स वही really? बल्कि मैं वो भी शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही मैं बात करूँगा. लेकिन हमारे पास मैथ्स में से 180 डिग्री का ही वो मौजूद है. बिफोर दे वर नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड. नाउ आप उनसे बैठ के बात कर लें, दे कैन कम्युनिकेट इजीली. और दोस्त बनाए होंगे, कॉन्फिडेंस आया होगा कि जब खुद खेलते हैं, जाते हैं, पजीराई मिलती है, लोग मिलते हैं, तो यकीनन एक बड़ा अच्छा एहसास होता है. अच्छा जी, हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हसीब से बात कराइए जी. अस्सलाम वालेकुम हसीब. वालेकुम अस्सलाम. जी हसीब, मुझे ये बताइए कि आज आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, एंड यू आर ऑल्सो अ बोर्ड मेंबर, तो आपके जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है SOP ने. क्या कहना चाहेंगे? और इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, कैसे कहेंगे लोगों के किस किस्म की मदद लोगों को करनी चाहिए? कहाँ पे आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए SOP को? Thank you so much for wonderful introduction. Currently, I'm also a board member for Special Olympic Pakistan. I've been involved with Special Olympics for over 14 years now, and this journey has really transformed my life. Wonderful. But first of all, I want to thank Arch Network for allowing me the opportunity to speak to so many people watching your show today. I believe that speaking about autism is a key, a challenge in our community, and channels like Arch are playing a crucial role in helping spread this important message. So, thank you Arch Network, and especially you Sidra Iqbal
Thank you very much. Thank you Hasib for being here. It's an absolute honor to have you here. देखिए ये हमारी सोसाइटी, ये हमारा मुल्क, ये हमारी दुनिया, इस पे सबका हक है और अल्लाह ताला ने आपको ख़ास बनाया है और हम इस बात को ऑनर करते हैं. मुझे पता है कि आप में जो बेपनाह सलाहियतें हैं वो SOP जैसे इदारे उसको उजागर करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. आखिर में जी जल्दी से अस्मा जी से भी बात कर सके. अस्मा जी मुझे बताएं SOP के लिए क्या कहना चाहेंगी. नुमान साहब ने तो बड़ी डिटेल में बताया कि बहुत बड़ी तब्दीली आप अपने बच्चे में देख रही हैं. SOP के लिए क्या कहेंगी? मैं SOP के लिए, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के लिए ये कहूँगी कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जहाँ बच्चे खेलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके अंदर ग्रोथ पैदा होती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर वो आगे बढ़ के उनके लिए बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं. आप जैसी फैमिलीज़, आप जैसे पेरेंट्स की ढेरों दुआएं इनके लिए. रौनक जी अगर प्रोग्राम देख रही हैं, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडरफुल वर्क दैट SOP डज. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का. थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर. प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प SOP पाकिस्तान, क्योंकि जी कोई आम बात नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा झींपता हो, जैसे अभी बात कर रहे थे नुमान साहब, तो मैं सोच रही थी कि आई कॉन्टैक्ट भी ना करता हो, लेकिन आप उसको कम्पेटिटिव स्पोर्ट में डालें. और माशाल्लाह इन स्पेशल ओलंपियंस ने हमें बहुत प्राउड किया है बिकॉज दे ब्रॉट बैक सो मेनी मेडल्स फॉर पाकिस्तान. सो प्लीज़ कंटिन्यू द वंडरफुल वर्क. इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ. हसीब का और ताहा और तलहा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. नुमान साहब और अस्मा जी यहाँ पे मौजूद थे. हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ. वील बी राइट बैक. कीप वॉचिंग बारान रहमत. जी जनाब अली, वेलकम बैक. और आज रोज़ा और सेहत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे सोशल मीडिया पे, पर्सनल मैसेजेस पे इतने ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा पूछा है कि आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी टच्ड एंड ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पांस. जिस तरह के जिन लोगों को पता है कि 2 रोज़ कबल ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी. और ये मैं आपको बताऊँ कि मैंने लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था. अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा छठा रमज़ान है, तो गर्मी लगती है, भूख प्यास को, फटीग को हम बर्दाश्त करते हैं, ये वही वर्कलोड है. लेकिन इस दफ़ा व्हाट वाज स्पेशल वाज कि येस द वेदर इज़ चेंजिंग, इट इज़ इंटेंस. लेकिन अभी मैं ऑफ एयर जब बात कर रही थी, देयर इज़ अ वेरी बैड एब्डोमिनल फ्लू दैट इज़ गोइंग अराउंड. अच्छा, पहले फर्स्ट बर्न डाउन वाज मी, फिर उसके बाद मेरी टीम के 2-3 लोग माशाल्लाह इफ़ेक्ट हुए हैं. अब क्या किया जाए, लेकिन किसी ना किसी तरह हम शो को चला रहे हैं बिकॉज एज दे से इन शोबिज़ द शो मस्ट गो ऑन. लेकिन हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम फॉर मेकिंग इट हैपन. इतना शदीद बुरा हाल था कि पीपल आर वॉमिटिंग, देयर माउथ अल्सर्स. और अभी जब मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ, जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान का इस वक्त हाल हुआ हुआ है. और इंटेंसिव केयर्स ख़ास तौर पे एडल्ट तो चलें फिर भी इसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत सिवियरली डिहाइड्रेट हो रहे हैं. तो देखिए इन सिम्टम्स को हम लाइटली नहीं ले सकते. हमें क्या करना चाहिए, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं. हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं, हु इज़ आर ऑफ कोर्स आर पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का. डॉक्टर आयशा अब्बास यहाँ पे मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट. एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस हकीम शाह नज़ीर साहब, क्योंकि हिकमत की नज़र से भी इसको देखना ज़रूरी है कि रमज़ान का आखिर, जैसे बार बार कह रहे हैं ना, ये तो मज़दूर की मज़दूरी लेने वाला वक्त है, ये तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और रहमतें समेटने का वक्त है. लेकिन हमारी हालतें ऐसी हैं कि ना रोज़ा रखा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है. तो हम किस तरह अपना ख्याल रखें? सबसे पहले डॉक्टर इब्राहिम मुझे बताएं कि मेडिसिन बच्चों के लिए क्या करें, उनको फौरी तौर पर रिहाइड्रेट करें. व्हाट कैन वी डू इफ़ दे आर वॉमिटिंग एंड डायरिया अगर उनको बहुत ज़्यादा हो रहा हो? सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो ये है कि नमक चीनी वाला पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पिलाया करें. तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है. जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो खुद ब खुद आपके जो एटमॉस्फेयर से वायरसेस हैं वो गर्मी में ज़्यादा उजागर हो जाते हैं. कुछ वायरसेस सर्दी में उजागर होते हैं जो आपको फ्लू एंड कफ करते हैं. गर्मियों के वायरसेस जो होते हैं वो रोटा वायरस है, एप्स्टेन बार वायरसेस हैं, या ऐसे दूसरे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कन्वर्टेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं. फर्स्टली वो आपकी इम्यूनिटी को छेड़ते हैं, उसके बाद वो आपको पूरा आपके निज़ाम को ख़राब करके आपको पूरा गैस्ट्रो करवा देते हैं.
آپ کو پتہ ہے میں آپ نے جیسے یہ کہا آئی ایم گوئنگ بیک ان ٹائم بیکاز وین آئی واز رننگ مائی اون PR کمپنی تو ہم کمیونیکیشنز ڈیزائن کرتے تھے فار روٹا وائرس کہ لوگ کیونکہ اس کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ آپشنل ہوتی ہے اور وہ آپ کے وہ جو انیشل 1000 days والے بکے میں نہیں ہوتی, لیکن یہ بچے کو اتنا جلدی ڈی ہائیڈریٹ کر سکتا ہے اور خدا نہ خاصہ بالکل موت کے دہانے پہ لے جا سکتا ہے, تو پیرنٹس نیڈ ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ. اس کی ادویات موجود ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کو روٹا وائرس کے ویکسین لگایا جاتا ہے زیادہ؟ بالکل ڈیفینیٹلی. اب تو ہمارے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے گاوی سے, ہم لوگوں نے باقاعدگاہ اس کو بہت سارا ڈونیشن لے کے ادھر منگایا ہے, اور اب تو EPI سینٹرز, ہر EPI سینٹرز میں روٹا وائرس کی ویکسینز, نمونیا کی ویکسینز, DTAP کی ویکسینز اویلیبل ہیں, کھلا اویلیبل ہے. اور اس کو تو ویکسینز کو بہت زیادہ لگوانا چاہیے, انٹینشنلی بہت زیادہ انرول کرنا چاہیے کہ ویکسینز آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ روٹا وائرس ہی تو ہے جو جان لے لیتی ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مرنے والے کیسز ہی ڈائریا ہے, اس کے بعد نمونیاز ہیں, اس کے بعد دوسری ڈیزیزز ہیں. اب اگر نمونیا کی ویکسین اگر آپ کو اتنی ڈونیشنز میں فری آف کاسٹ نمونیا کی ویکسین EPI دے رہا ہے, پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن آپ کو اتنی خدمت انجام دے رہا ہے کہ گھر گھر جا کے ہم ویکسینز کروا رہے ہیں. بڑی اہم بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں, پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ آپ کے ملک کا سرمایہ ہے جو اس پہ سرو ہو رہا ہے, یہ مہنگی ویکسینز اویلیبل ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا, ڈاکٹر جمال ہمارے شو میں پچھلی دفعہ موجود تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے انہوں نے کہا کہ جی تمام تر چیزیں اویلیبل ہونے کے باوجود شہروں میں, چلیں دیہات قصبے تو آپ کہیں نا کہ بہت دور ہے, شاید آگے ہی نہیں ہے, مسافت بہت زیادہ ہے, شہروں میں لوگ اس وقت تک اپنے بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے جب تک آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. میک شیور کہ یہ سیزنز ایسے ہیں, یہ ویکسینیشنز لگی بھی ہوں. عائشہ جی ایڈلٹس کا بتائیے, یعنی میرے جیسا بندہ بالکل ہی, یعنی اس نے زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں سہی, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. What do we do when this is happening? You see, when this is happening, actually you have to keep yourself very well hydrated. Okay. اگر ایک انسان اپنے ہائیڈریشن لیولز کے اوپر کسی طریقے سے قابو پا لے تو وہ بہت اچھا ہے. اور جہاں سوال رہا ڈائٹ کا, دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز تو ہم کر نہیں سکتے, روزہ تو ہمیں رکھنا ہے, تو ہم اپنی ڈائٹ کے بارے میں وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ. ٹھیک ہے, تو ہم صرف وہ چیزیں لے لیں گے کہ ہمارے جو پوٹاشیم لیولز جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں, نمکیات لیولز جو ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی طریقے سے بیلنس ہوں. تو سحری ہو چاہے ہماری افطار ہو, 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم الحمدللہ پورا روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے انرجی کے لیولز بہت اچھے طریقے سے مینٹین رہ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہیں دہی والی جو چیزیں ہیں اس کا استعمال ہو جاتا ہے اگر, تو اس میں لسی کا استعمال بہت بہتر ہے سحری کے اندر, اور اسی طریقے سے دہی کا استعمال. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو پیٹ کے لیے بھی بہت بہتر ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پوٹاشیم کی جو بہترین سورس ہے بنانا, اس کا استعمال کیا, اور بالکل پتلی کھچڑی کا استعمال ہم رات میں ڈنر میں کریں گے, اور ساگو دانہ پانی کے ساتھ بنا کے اس کا استعمال سحری میں. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو الحمدللہ ہمارے اسٹمک کے لیے بہت بہترین ہے, اور اس سے ہمیں کوئی ایشو بھی نہیں ہونے والا. لیکن 1 گلاس لسی پینے کے بعد 1 درجن پکوڑے نہ کھائیے, وہ آپ اپنے ساتھ اور مزید خرابی کریں گے. اچھا جی, یہ تو انرجی لیولز کی بات ہو رہی تھی, لیکن خدا نہ خاصہ اگر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہو تب کیا کریں؟ اور دوسرا یہ کہ جب اتنے سارے فلوز اور وائرسز اور ایبڈومینل فلوز ہوا میں معلق ہیں, تو حکیم صاحب مجھے بتائیں قوت مدافعت کو بہتر کیسے کریں؟ کیونکہ آلریڈی جب 12-13 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد بہت انسان ویک محسوس کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ایک ویک, اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وائرسز بہت زیادہ ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ پیٹ کا نظام دھرم بھرم ہو رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ڈائریا ہو رہا ہے, بعض لوگوں کو مروڑ والا ڈائریا ہو رہا ہے, اس میں برننگ بھی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کے گھر میں اسپغول چھلکا ہونا چاہیے. وہ 1 چمچ آپ 1 کپ دہی میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ پانی میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اسٹول جو ہے نا فل پاس نہیں ہوتا, بیچ میں رہ جاتا ہے. اچھا, یہ ویسے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. a lot of people during the month of, ایک طرف تو ہم ڈائریا ایکسٹریم سچویشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن رمضانوں میں بہت سارے لوگ کانسٹیپیشن کی بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے اسپغول کی بات کی حکیم صاحب, یہ افطار میں یا سحری میں؟ when should they have it? افطار کے بعد, 1 گھنٹے بعد آپ لیں. اس میں یہ ہے کہ یہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا, اگر ڈائریا ہے تو وہ بھی اس کو کنٹرول کرے گا. اچھا. دوسرا میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ جاؤں گا کہ چینی اور نمک والا جو پانی ہے اس کا استعمال ضرور جاری رکھیے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, زیادہ تر ٹوٹکوں پہ مت جائیے گا. اگر طبیعت میں تھوڑی سی آپ کی چینجنگ یا کمپلیکیشنز محسوس ہوتی ہیں,
प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। अच्छा, बिफोर इट बिकम्स डायरिया एंड द अदर जैसे एब्डोमिनल फ्लू, शुरू में हर इंसान ये तसव्वुर कर रहा है डॉक्टर साहब कि ये बदहज़मी है, शायद मैंने कुछ खा लिया, तो ये जो चूरन, फक्की, मुख्तलिफ इस तरह के एंटासिड्स हम ले रहे होते हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे फॉर एब्डोमिनल फ्लू? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जिस पे मेरा मैं एक PhD कंसल्टेंट भी हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट प्रोबायोटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा योगर्ट इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। एक ज़माने में लोग प्रोबायोटिक को इसी तरह बेचते थे, स्पेन में, फ्रेंच में। अब हमारे यहाँ एक प्रोबायोटिक्स का निज़ाम आ गया है जो आपको बहुत सारी सेफ्टीज़ रखता है। स्पेशली जो बाहर आने वाले लोग होते हैं उनको तो मैं कहता हूँ टिल यू गो बैक टेक प्रोबायोटिक्स। तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त एक तो बढ़ती है, दूसरा प्रोबायोटिक करता क्या है, आपकी बॉडी में जाके अच्छे वाले बैक्टीरियाज बनाता है, अच्छे वाले वायरसेस बनाता है, अच्छे वाले फंगस बनाता है। इसी तरह जो ख़राब वाले बैक्टीरियाज आ रहे होते हैं उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त करता है। साथ में अब आपको प्रीबायोटिक्स चाहिए। अब प्रीबायोटिक्स सिर्फ मिलते ही आपको वेजिटेबल्स में। तो जैसे उन्होंने बताया बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। साथ में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स जो है वो प्रीबायोटिक्स का सोर्स है। लेकिन मुझे बताएं, जब ऐसी तबीयत ख़राब हो, जब आप थ्रो अप बहुत ज़्यादा करें, तब तो कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, आपका मुँह का जायका भी ख़राब है, फिर आप रोज़ा भी अगर मेंटेन कर रहे हैं तो लोग और ज़्यादा मुश्किल में हैं। एंड ख़ास तौर पे जो सवाल आया है कि जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो तो उसको रोकने के लिए क्या करें? ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, प्लस साथ में पोटाशियम। जब आप वॉमिटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा सोडियम से ज़्यादा पोटाशियम निकलता है। जब आप मोशन करते हैं तो सोडियम ज़्यादा निकलता है। जब पोटाशियम ज़्यादा निकलता है तो करता क्या है, वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स कराता है और वॉमिटिंग बरकरार रखता है। जहाँ आपने पोटाशियम को सही करना शुरू किया तो खुद ब खुद आपकी वॉमिटिंग गिर जाएगी। तो क्या उस वक्त बनाना लेना सही होगा? ऑफ कोर्स बनाना इज़ वेरी गुड डाइट, क्योंकि वो प्री डाइजेस्टेड फूड है। वो डायरेक्टली जाके इंटेस्टाइन पे काम करती है, एब्डोमेन पे काम नहीं करती जहाँ पे एसिड्स हैं। सही। तो जहाँ इंटेस्टाइन का काम करेगी तो खुद ब खुद आपकी चीज़ें जो हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। तो प्लस साथ में वही वाली बात आपने कहा ना, लस्सी पिया और फिर चाहते हैं साथ में बहुत सारे पकोड़े खा लिए, तो ऑफ कोर्स वो अपनी जान पे खुद नुकसान करते हैं, खुद जुल्म है। और आज देखें हमारे यहाँ क्या बारबेक्यू कढ़ाई बन रही है, आपको पता है। हाँ। ऐसे हम ठीक है, ये सारे मसले अपनी जगह, लेकिन जिनकी सेहत सही है और अल्लाह ताला सबकी सेहत बरकरार रखे, वो ज़रा चटखारा भी ले सकते हैं। ज़रा जल्दी से बताएं अभी तक कहाँ तक पहुँची है कहानी? सीख कबाब फ्राई हो चुके हैं सदरा, और सीख कबाब फ्राई करने के लिए मैंने यूज़ किया है डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए फ्राइंग के लिए और सालन वगैरह के लिए डालडा ही यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है। सीख कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, उसके बाद ये जो उसकी ग्रेवी है वो रेडी कर रही हूँ। ग्रेवी रेडी करने के लिए मैंने ऑयल डाला, साथ में मैंने अनियन और टोमेटो और गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने ब्लेंड कर लिया था, इसकी प्यूरी बना ली थी। ऑयल को गर्म किया, प्यूरी डाली, उसको अच्छे से भूना, साथ में मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। वैसे एक मेरा सवाल है और यहाँ मैं सबसे करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने बहुत सारे मसालों की बात की, ऑल्दो अगर आप वॉमिटिंग आपको फील हो रही हो उस वक्त लेमन हकीम साहब क्यों हेल्प करता है हमें? यानी दिल चाह रहा होता है, अगर रोज़ा ना हो तो फ़ौरन दिल चाहता है या तो कुछ खट्टी चीज़, नमक या कुछ ऐसा खा ले जिससे वॉमिट रुक जाएगी, ये क्या इफ़ेक्ट होता है? देखिए इसमें जो लेमन है विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो गले के लिए भी बहुत बेहतर है, पेट के निज़ाम के लिए भी बहुत बेहतर है, और गैसेस तेज़ाबियत होने नहीं देता। एक ये होती है। दूसरा पुदीना इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। आप ताज़ा पुदीना के 4 पत्ते ले लें और 1 सब्ज़ इलायची, इसे 1.25 कप पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा कर लें, 2 घूंट पी लें आप। उसी टाइम पे आपकी वॉमिटिंग और प्लस जो पेट पत्थर बना हुआ होता है, जो फूड पॉइजन की तरफ पेशेंट जा रहा होता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर। अच्छा, एक तो है कि अगर आपका स्टमक आपको फील हो रहा है कि बहुत हार्डन्ड अप हुआ हुआ है, लेकिन आयशा उल्टा भी होता है, जैसे इतनी वॉमिटिंग्स करने के बाद सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्टमक के ऊपर ना वर्म सा आया हुआ है और आपको तकलीफ हो रही है, टेंडरनेस फील हो रही है, तब क्या करना चाहिए? तब ऐसा करना चाहिए आपको कि आपने यही जो नमक है उसको पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, साथ में लेमन और काला नमक, काले नमक का पानी आप पिए, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स उसमें आप हनी के डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने स्पगोल की भूसी गर्म पानी के साथ लेनी है, ठीक है, लेकिन स्पगोल की भूसी के 2 इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको डायरिया है तो यही स्पगोल की भूसी आपको योगर्ट में लेनी है, ठंडी चीज़ के अंदर, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक और ये है कि निहारमू आपने ज़ीरा, सौंफ, आपने 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें और पुदीने के पत्ते, ये आप निहारमू पानी सुबह भी पिए,
دوپہر کے کھانے کے ساتھ اگر آپ کھچڑی اور بنانا لے رہے ہیں یا آپ نے یخنی کا سوپ، یہی چیزیں رکھنی ہیں، اور رات میں بھی یہی، تو تب بھی آپ نے پودینے کے پتے، 1/4 ٹی اسپون زیرہ اور 1/4 ٹی اسپون سونف، یہی والا قہوہ آپ نے استعمال کرنا ہے. صحیح. اور لیمن کا اور کالے والے نمک کا پانی اور اس میں کچھ ڈراپس ہنی، یہ والا پانی تھرو آؤٹ پینا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ جو ہارڈنڈ اپ ہے، یہ جو تکلیف ہے آپ کی سیٹل ہوگی. پرو بایوٹکس کا استعمال تھرو آؤٹ، آپ TDS بھی ہم اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہی نہیں کہ جو لوگ باہر سے ٹریول کر کے آتے ہیں، آف کورس گیسٹرک پرابلمس، وہ یہاں پہ آ کے دے ویری انٹرسٹڈ. آج کل بہت لوگ آئے ہوئے ہیں تو دے وانٹ ٹو ہیو دوز گول گپاز اور چاٹ، اور یہ اتنے پورا ٹرینڈز چل رہے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا پورا بنس روڈ کھا جائیں، پورا دھورا جی کھا جائیں. ان کو ایون ہمارے یہاں کا کچھ بھی نہ بولیں، وہ صرف ہمارے پانی سے ہی ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا لیکن دیکھو ہمارا پانی بھی کیا ہم بدنام اس کو کریں. 2 سوال چھوٹے چھوٹے مجھے آپ لوگوں سے کرنے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، یہ لاسٹ لیگ جیسے میں نے کہا، اب ہماری کوشش یہ ہے کہ عبادتوں میں بھی وہ ایک ذوق ہے لوگوں کا، پوری رات، آج انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں شب ہے تو ختم القرآن بھی ہوگا. تو اب مجھے بتائیں کہ اتنی دیر جب کھڑے رہنا ہے اور نیند ہوئی نہیں ہے پورے مہینے کی پوری، یہ 3-4 دن کیا کرے کہ انرجی واپس آ جائے؟ اس کے لیے ایک زبردست قسم کا جو میں ہمیشہ اپنے جم کے ٹائم پہ ایک پانی یوز کرتا ہوں، وہ ہے گارلک واٹر. اس میں ملاتا ہوں منٹ، جو پودینہ، چیا سیڈز، لیمن، اور اس کو شیک کر کے. گارلک بھی اس کے اندر، لیکن ادرک جو جنجر ہوتا ہے، جنجر، اس کو میں روزانہ جو ہے صبح کے ٹائم پہ ضرور پی لیتا ہوں. اور چیا سیڈز جیسے میڈم نے بتایا، وہ آپ کو اتنا انرجی دیتا ہے کہ اگر آپ افطاری کے میں بھی اگر یہ صرف یہی جوس لیمن کے ساتھ ملا کے آپ پی لیں. جلدی سے اس کے انگریڈینٹس لوگ کہہ رہے ہیں دوبارہ بتائیں. جنجر لینا ہے، جنجر لیا، چیا منٹ لیا، چیا سیڈز لی، اور اس میں لیمن ملا لیا، اور اس کو آپ کو پینا ہے سادے پانی میں. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی. چیا سیڈز اگر کسی کے پاس نہ ہو میرے جیسے، وہ تو بیزل سیڈز، تخم مرنگا ملا سکتے ہیں. تخم مرنگا اور چیا سیڈز سیم لوگوں کے نہیں، بیزل اور چیا الگ ہے. وہ تخم شربتی ہے، یہ تخم ملنگا ہے. لوگوں کا کانسیپٹ ہے، بٹ دونوں کے منرلز آر سیم. دونوں کے اچھا اس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرچینجبل ہے، یعنی یہ سیم نہیں ہے لیکن انٹرچینجبل ہے. چاہے آپ بیزل سیڈز لے لیں یا چیا سیڈز لے لیں، تخم مرنگا لے لیں، آسانی سے مل جائے گا اور بہت پاورفل. آپ بلکہ ایک گلاس پئیں آپ کو لگے گا کہ یو آر ویری انرجیٹک. اچھا ہمارے گھر تو آپ کو وائٹامنز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جلی بنی رکھی ہوتی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. ایک آپ گلاس کا جار لیں اور اس کے اندر تخم مرنگے میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جار میں رکھ لیں. وہ جلی آلریڈی بنی ہوئی ہوگی. آپ نے کسی بھی ڈرنک، آپ اگر کوئی شربت بھی پی رہے ہیں تو 1 چمچ نکال کے اس کے اندر کر کے رکھ لیں، اور اس سے ٹھنڈک بھی ملتی ہے. اور ہمارے پینل کا بہت بہت شکریہ اتنی مفید ٹپس دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. حکیم صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عائشہ اینڈ ڈاکٹر ابراہیم. آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. علی بھائی موجود ہیں. علی بھائی ایک اور خوبصورت سے کلام کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، پھر واپس آئیں گے، مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور یقیناً ہمارا وہ سیگمنٹ جو آپ سب کو بہت زیادہ پسند ہے. اس میں ہم رہنمائی لیتے ہیں علماء کرام سے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے ہمارا پینل. سب سے پہلے جی یہاں پہ ویلکم کرنا چاہیں گے علامہ زہیر عابدی صاحب کو. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عامر محمدی بھائی. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اور آج ہم نے بالخصوص بات کرنی ہے کیونکہ آج کی شب ہے جی 27ویں شب، اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے حوالوں سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اشارہ اسی رات کی طرف ہے، اور بالخصوص اس رات پہ آپ نے محنت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو اس ایمان کے ساتھ کہ یہ ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے. لیکن عامر بھائی، جو آپ نے مجھے ایک میسیج بھیجا، میں نے جمعرات کو پڑھا تھا، اور آپ نے کہا کہ اگر جمعرات ہو اور تاخرات ہو یعنی آخری عشرے کی، تو ممکنات بڑھ جاتے ہیں کہ وہی شب قدر ہے. اس کا کیا حوالہ ہمیں ملتا ہے؟ یہ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ مشائخ کا یہ اہتمام ہوا کرتا ہے. جس طرح کہ آپ نے فرمایا نا کہ 27ویں شب کے بارے میں اکثر اہل علم کی یہ رائے ہے کہ یہ شب قدر ہے. اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس رات شب جمعہ ہو اور پھر شب قدر یعنی طاق رات بھی اس سے مل جائے تو اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے. لیکن آپ ہی کے ایک پروگرام میں میں نے اس حوالے سے ایک گزارش یہ کی تھی کہ شب قدر ہر سال بدلتی ہے، کیونکہ اس کا جو بعینی تعین ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت سے اٹھا لیا تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ بتا دیتے. اب اگر اسپیسیفکلی ایک ہی طاق رات ہوتی ہے تو پھر وہ اس حکمت
کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. ایک تو تلاش میرے خیال میں جو ہماری ایک جستجو ہے وہ چلی جاتی ہے, اور پھر دوسرا فرحانہ آپا نے بڑی پیاری بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر متعین ہوتی اور پتہ ہوتا اور پھر اگر ہم عبادت میں کوتاہی کرتے تو شاید مرتکب ہوتے مزید گناہوں کے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جس کو عبادت کا موقع اور توفیق مل گئی جی اس کی عبادت تو مقبول ہو گئی. تو وہ جو علامات ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کو ملتی ہیں, خاص ملتی ہیں, اور میں نے تو یہ مشاہدہ کیا ہے اور تجربے سے لوگوں سے پوچھ کر ایک آئیڈیا لگایا ہے. جی ابھی ایسا بھی ہوا ہے کسی نے کہا کہ ہمیں 21ویں شب ملی ہے, کسی نے کہا ہمیں 25ویں شب ملی ہے. تو میں نے یہ علماء کرام سے جب اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے تصدیق یہ فرمائی کہ جس طرح ہر ایک کے اعمال کا جو ثواب اور جزا ہے وہ ان کی کیفیت کی تناظر میں اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں. تو یہ دل کی کیفیت کی بات ہے, کسی کو کب مل جائے کسی کو کب مل جائے, ایسا نہیں ہے سب کو اکٹھی مل گئی. بالکل. تو یہ اور جس طرح کے کی بات ہے. طاق راتوں کے علاوہ وہ کہتے ہیں نا کہ پورا عشرہ ہی آپ کو یہ فیلنگز, یہ احساسات ہو رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے کہا جیسے تاریخ آگے پیچھے آپ کئی جگہ دیکھیں, آج 27واں روزہ دنیا بھر میں لوگ آبزرو کر رہے ہیں, ہمارے یہاں 26واں روزہ ہے. تو اس حوالے سے بھی ہر رات اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کی انوار, اس کی رحمتیں سمیٹنے کا بہترین موقع ہے. اچھا جی, پروگرام میں اب ویلکم کرنا چاہیں گے مفتی سعد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور اس دن جب میری طبیعت ناساز تھی میزبانی کے فرائض سنبھالنے کے لیے, اور اگر آپ نہ کہتے تو کئیوں کو پتہ نہ چلتا. میں جب تک تھوڑا ہوش میں آئی اور میں نے اپنا سوشل میڈیا پہ دیکھا تو کئی لوگ پھر پوچھ رہے تھے طبیعت کے حوالے سے, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کس نے بتایا سب کو کہ میری طبیعت خراب ہوئی؟ انہوں نے کہا سعد بھائی نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا. اپنی ہو رہی تھی طبیعت خراب, یہ سیٹ تھوڑی سی مشکل ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں ہر وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اسپائڈر مین کی مووی میں سے تھا نا, وتھ گریٹ پاورز گریٹ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, تو وہ ہم سب محسوس کر رہے تھے. بہرحال جی, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ینگسٹرز بھی اور ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی کئی سوالات ہیں حشر کے میدان کو لے کے, یوم محشر کو لے کر. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے برپا ہونے کے جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں, یعنی اس کو تو سن کر اگر آپ سورہ حج کی شروع کی آیات پڑھیں تو آپ کی روح کانپ جائے, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بدترین لوگوں کے اوپر وہ دن برپا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. لیکن وہ جو تکلیف جس سے آپ نے گزرنا ہے اور جو نقشہ جیسے کھینچا گیا ہے, لوگ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کب اور کیسے برپا ہوگی. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس وقت فلسطین کو لے کر لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وی آر ان دی اینڈ گیم, اور اب بہت ساری چیزیں, وہ نشانیاں جو قرب قیامت کی نشانیاں تصور کی جاتی تھیں وہ عیاں ہونے لگی ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کئی لوگ, حالانکہ ہمارے اپنے اگر ہم دین کو دیکھتے ہیں, بڑا اہم جز ہے کہ روز قیامت پہ ہمارا ایمان ہونا. ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مالک یوم الدین کے نام سے پکارتے ہیں کہ اس دن کا مالک جس دن سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ازراہن مذاق یا بڑا کیجولی اس کو لیتے ہیں کہ جی دیکھی جائے گی. تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں, گفتگو کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارے ایٹیٹیوڈس ہونے چاہیے اور کیا چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے, کس طرح ہم اس کو بہتر سمجھیں. تو سب سے پہلے اگر یہ سوال زہیر بھائی میں آپ کے پاس لے کے آؤں کہ حشر کا میدان, اب جیسے حج کا وقت آتا ہے, لوگ کہتے ہیں عرفات کا میدان, اور جس طرح لوگ کھڑے ہوتے ہیں بالکل آپ کو وہی تصور, وہی ویژولائزیشن آ جاتی ہے. حشر کے میدان سے کیا مراد ہے اور کیا سما ہوگا, کس طرح بتایا گیا ہے شریعت میں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی کافی تفصیلات آئی ہیں حشر کے میدان کی. اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یعنی ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی, بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہوگا, ہر آدمی کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کی شدت ہوگی. بعض روایتوں میں یہ بھی ہمارے یہاں آیا ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا, یعنی گرمی کی شدت کی طرف اشارہ ہے. اور پیاس سے زبانیں باہر نکلی بھی ہوں گی, اور تمام امتیں ظاہر ہے کہ اس وقت جمع ہوں گی. صرف ہم مسلمان یعنی رسول اللہ کی امت نہیں بلکہ ہر نبی کی امت اس وقت جمع ہوگی, اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ خداوند عالم سے گفتگو کر سکے. ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی کہ کچھ اللہ سے دعا کریں اور کچھ اس مرحلے کو ذرا سا آگے بڑھائیں, آسان بڑھائیں. شفاعت تو باقی بات, اس مرحلے کو آگے بڑھائیں. تو نبی خود جو ہیں وہ سارے وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتے ہوئے ہچکچائیں گے. تو سارے انبیاء مل کے پھر ہمارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ختم مرتبت کے پاس آئیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ چونکہ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اس مرحلے کو آسان فرما اور جلدی فیصلہ فرما. پھر سرکار بارگاہ الہی میں التجا کریں گے تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی دعا سنے گا. اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، روایتیں ہیں، بڑا حساب کتاب طویل ہے. اور سرات کا جو ذکر آتا ہے کہ اس کے اوپر سے چلنا وہ بڑا باریک ہے اور ایک بال کے جتنا باریک ہے، اس کا بھی ذکر. اچھا یہ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن میں کثیر تعداد میں ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں موجود ہیں جو معنی میں استعمال ہوئے ہیں یا مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں، یا معنی اور مفہوم دونوں میں استعمال ہوئے ہیں. یعنی کسی لفظ کو انالوجی بھی ہے، اصطلاحاً بھی کہا گیا اور کچھ لٹرل بھی ہے. یہ جو پورے صراط ہے یہ دونوں ہیں. اچھا، یہ معنوی طور پہ بھی ہے، مفہومی طور پہ بھی ہے. مفہومی طور پہ دنیا ہے کہ صراط مستقیم ہے، اگر آپ ذرا سا ادھر گئے تو افراد میں چلے گئے اور ذرا سا ادھر گئے تو تفریط میں چلے گئے. صحیح. یعنی وہی چیز شجاعت ہے، وہی چیز ظلم ہے. بڑھ جائے تو ظلم ہے اور ذرا سا ادھر گئے تو بزدلی ہو گئی. شجاعت صفت ہے اور ظلم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ برائی ہے، غلط چیز. تو دنیا میں اعمال کے لحاظ سے آپ کو میانہ روی اختیار کرنا ہے، یہ پورے صراط. بالکل صحیح. لیکن آخرت میں یہ معنوی طور پہ پورے صراط ہے. بالکل صحیح. اچھا ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے. ہم ڈائریکٹلی مجھے کہا جا رہا ہے آپ میدان حشر کا پہلے سوال کر لیا. قیامت برپا ہونے کی جو نشانیاں دی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور جیسے ابھی زہیر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا عالم ہوگا کہ ایسا تصور ہوگا کہ لوگ جیسے نشے میں ہیں یا کسی خمار میں ہیں، حالانکہ وہ ایسی کیفیت میں نہیں ہوں گے. مائیں اپنے شیرخواہ بچوں کو بھول جائیں گی. تو یہ کیا صورتحال ہوگی، کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کرتے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے قیامت کا سما جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں قرآن حکیم میں اور ہمیں بار بار تنبیہ کرتے ہیں، یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن کئی لوگ جب قرب قیامت کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں، آج کے یعنی دور حاضر کی مشکلات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان میں سے کئی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو وہ وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بہت قریب آ رہا ہے. سعد بھائی کیا کہیں گے؟ ایک تو کچھ موجودہ حالات حاضرہ بھی ہیں اور جس طرح پہ قرآن حکیم میں نقشہ کھینچا گیا قیامت کا، کچھ میں چاہوں گی اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عموماً ہمارے ہاں جب قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے نا، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے منکر بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے. یہ ایک لاجیکل سی بات ہے، جب دنیا میں جب انسان آتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ میری ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر آپ اسلام سے قیامت کا تصور ہٹا دینا کہ اگر آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے تو انسان کی صحیح اور غلط کرنے کی وہ جو کیفیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ قیامت آخر کب آئے گی، کیوں آئے گی؟ اور یہ قیامت انسان، وہ ہمارے ایک پشتوں میں ایک سٹوری کی طور پر مشہور ہے، وہ کسی انسان نے گرگٹ کو پکڑا اور اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا مجھے نہیں مارنا ورنہ قیامت آ جائے گی. اس شخص نے سوچا اگر اس کو مارنے سے قیامت آتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو جیسے ہی اس کو چھوڑا تو کسی نے پوچھا بھائی تمہارے مارنے سے کب قیامت آئے گی؟ اس نے کہا میں مر گیا، میرے پہ تو قیامت آ جائے گی نا. تو یاد رکھیے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے نا تو عالم برزخ اور عذاب قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. انسان کے سوال و جواب کا جو سیشن ہم کہتے ہیں وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جب قیامت کی بات ہے، قیامت کی بات یہ ہے کہ قیامت کا جب منظر ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر اس کو ارشاد فرمایا. جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تمام جو چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. اور پھر لوگ کہتے ہیں لوگ بھرانا ہوں گے اور اپنے گناہوں کے سبب جتنے پسینے میں وہ ڈوبے ہوں گے. تو جب یہ بات اماں عائشہ سنتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ تو آنکھوں بدنظری نہیں ہوگی؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ لوگ اپنے گناہوں کے دلدل میں اور اس طرح وہ کیفیت ہوگی، ایسے ڈوبے ہوں گے کسی کو دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی، وہ اس کی اس طرف توجہ ہی مبذول نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے کہ ہر کسی کو موت آئے گی، تمام لوگ، ایون کہ یہاں تک ہے کہ سوائے اللہ کے حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کو بھی موت آئے گی. اور پھر اللہ اس دن پکاریں گے ہے کوئی؟
جو بڑے دنیا پہ تکبر سے چلتے تھے, جو اپنے آپ کو بڑے عظیم لوگ ہیں, آج کہاں ہیں؟ اور آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے. اور پھر دوبارہ سور پھونک کر دوبارہ تمام کو زندہ کیا جائے گا. اور قرآن کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ تم لوگ سوچتے ہو کہ تم جب مر کے مٹی ہو جاؤ گے تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر ہی مینشن کرتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا وہ اس چیز پر بھی قادر ہے, وہ تمہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کر دے. جیسے سورہ یاسین میں کہتا ہے نا کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی تو دوبارہ ہمیں کون بنائے گا, تو جو پہلے تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. لیکن عامر بھائی جیسے بھی سعد بھائی کہہ رہے تھے کہ کئی لوگ اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, پھر وہ جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو قبر کے عذاب سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ بھائی اسی وقت فیصلہ ہونا ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی تو اس وقت ہوگی, تو اس وقت جو گڑھے میں ڈالے جائیں گے یہاں کوئی عذاب نہیں ہے. اس کو ذرا بہتر سمجھنے کے لیے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ایمانیات کا تعلق ہے وہ امور غیبیہ سے ہے, اور قرآن کریم فرقان حمید کا جو نقطہ آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے. تو اس کو سائنسی اصولوں پر یا تھرمامیٹر پر آپ اس کو ہر چیز کو اگر پرکھیں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں اس کا ثبوت ملے تو وہ ممکن نہیں ہے. اچھا, قرآن کریم فرقان حمید پر تو اہل ایمان کا یقیناً ایمان ہے. جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں, روایات کے منکر ہیں, وہ بھی قرآن کریم کو تو اللہ کی کتاب سمجھتے ہی ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید میں فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے. اب فرعون کی جو ممی ہے, یعنی اس کا جو حنوط شدہ جسم ہے, وہ وہاں رکھا ہوا ہے میوزیم میں, اور جو لوگ جا کے دیکھتے بھی ہیں اور صبح و شام دیکھتے ہیں, اس کو وزٹ کرتے ہیں, لیکن انہیں کہیں آگ نظر نہیں آتی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس وقت روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو قرآن اس وقت بھی کہتا ہے کہ فرشتے ان کے چہرے پر اور پیٹوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جان, کیونکہ روح چھپ رہی ہوتی ہے اس وقت. کیونکہ جو سلیم الفطرت روح ہے وہ تو انتظار میں ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کے لیے, اور اس کو تو ملائکہ ایک حسین و جمیل شکل اور صورت میں آتے ہیں, بہت خوبصورت استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اللہ کے احکام پر مطمئن رہنے والے نفس, تمہاری ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہے, اب آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. تو یہ جو سعد بھائی نے فرمایا نا کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے اس سے پہلے ہی یہاں تو مار پیٹ شروع ہو چکی ہے, مارا جا رہا ہے, اور کہا اخرجوا انفسکم. اسی طرح فرعون کے بارے میں جو میں نے اپنی والدہ سے ایک دفعہ پوچھا, میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ بھئی قبر کے عذاب کیوں ہوگا اور کس طرح ہوگا, اور جس کو دفنایا نہیں گیا اس کی قبر کہاں ہوگی, جس کو فضا میں بکھیر دیا گیا اس کی قبر کہاں ہوگی, یا جو مچھلیاں جس کو کھا گئیں اس کی قبر کہاں ہوگی. تو انہوں نے کہا بھئی ڈاکٹر صاحب سے بات کرو. انہوں نے مجھ سے بات کرائی, تو میں نے انہیں دلائل نہیں دیے, مناظرہ نہیں کیا, مباحثہ نہیں کیا. میں نے ان سے یہ کہا دیکھیے اگر قبر میں عذاب نہ ہوا تو مزے آ گئے, آپ بھی خوش, ہم بھی خوش, کون چاہتا ہے کہ ہو, لیکن اگر ہوا خدا نہ خواستہ تو کیا کریں گے. تو کیا آسان طریقہ نہیں ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, کہ اللہ ہم عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے دعا کرنی ہے اور اہتمام کرنا ہے نیک بننے کا. دوسری بات یہ, پھر میں نے والدہ صاحبہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم یہ مثال دیتے کہ جو مائکرو ویو اوون ہے, جب ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ بالکل شدید گرم ہو جاتی ہے, لیکن نہ تو ہمیں وہاں پر کوئی آگ نظر آتی ہے. جب ہمیں آگ نظر نہیں آ رہی تو جو اللہ کا نظام ہے, آگ ہے جل رہی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جو ہماری نظریں ہیں نا قبر میں کہ یہ اس طرح کی ایک چھوٹی سی قبر ہے, چند فٹ کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں اس کی, پھر اس پہ سلیب رکھ دیا تو بند ہو گئی, حبس ہو گیا, کیسے سانس لے گا. اور پھر منکر نکیر بھی آ گئے سوال پوچھنے کے لیے, اور پھر اس وقت جواب بھی شروع ہو گیا کہ من ربوں کا, تمہارا رب کون, من نبیوں کا, نبی کون. بعض روایت میں آتا ہے نبی کریم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ کیا ان کو پہچانتے ہو اور تمہارا دین کیا ہے. تو جس کو پتہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے, جس کو نہیں پتہ وہ کہتا ہے ما دریتا وما تلیتا, مجھے تو معلوم ہی نہیں, میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جو, اور اسے عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کہتے ہیں ایک آڑ کو, یعنی ہمارے لیے ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں, اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. صحیح. تو جو ہمیں دیواریں نظر آ رہی ہیں اگر وہ نیک اور صالح ہے تو جب وہ دائیں دیکھتا ہے تو دیواریں ختم ہو جاتی ہیں, جب وہ بائیں دیکھتا ہے تو دیواریں دور چلی جاتی ہیں. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ جنت کی ایک کھڑکی بھی ہو سکتی ہے, اگر آپ اچھے ہیں تو کھل جاتی ہے, تا حد نگاہ کھل جاتی ہے, اور جنت کی بہاریں آتی ہیں, دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا. پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, اور پھر اب تم سو جاؤ. اور جنت کے یعنی غالیچے اور جنت کے جو بیڈ ہیں وہ وہاں بچھا دیے جاتے ہیں,
یعنی اگر ہم یہ منظر دیکھیں یا کوئی خوبصورت ترین کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کوئی کمرہ دیکھیں تو اس سے حسین کمرہ اس وقت ایک جنتی کی قبر بن جاتی ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے, ایک جملہ عرض کر دوں, بہت ہی شاندار جملہ ہے, کہا جاتا ہے نم کنم العروس, سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے, شوہر کو ناشتہ دان بھی بنا کر نہیں دینا ہے, لنچ بھی نہیں دینا ہے, کسی بھائی کے لیے کوئی خدمت نہیں کرنی ہے, پاپا کے کپڑوں پہ استری نہیں, کچھ نہیں کرنا نا, دلہن ہو, سو جاؤ, تمہیں تمہارا محبوب ہی اٹھائے گا. تو پھر قیامت کے دن رب تعالیٰ خود اٹھاتا ہے, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي, آؤ اب جنت میں جانے کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. اور تبھی کہتے ہیں نا, اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین میں جیسے ذکر ہے کہ کون ہے جس نے ہمیں ہماری گہری نیند سے اٹھایا. مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ شہداء کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ان کو ان کے رب کی طرف سے غذا بھی دی جاتی ہے اور ان کو موت نہیں آئے گی. تو تھوڑا سا اس معاملے کی بھی وضاحت چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں ہمارے ایمان اور شریعت کے مطابق. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ہمارے پینل کو جوائن کیا ہے مسز شاہ نے بھی, اور آج ماشاءاللہ سے 26واں روزہ پاکستان کا, اور آج کی شب 27ویں شب, ممکنہ شب قدر جس کی تلاش میں ہم سب ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی محشر کے میدان کی, قیامت برپا ہونے کی, اور یقیناً عذاب قبر کا حوالہ بھی دیا جا رہا تھا. ایک سوال جو کئیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو موت نہیں آتی, یہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں اور ان کو غذا بھی دی جاتی ہے, اور کئی ایسے معجزے انسان نے دیکھے ہیں کہ جب سالہ سال کے بعد, دہائیوں کے بعد بھی اگر کسی شہید کی کسی وجہ سے قبر کشائی ہو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کوئی نیند میں سو رہا ہے, یعنی اس کے مردہ ہونے کا بھی گمان نہیں ہوتا. تو یہ کیا معجزہ ہے اور اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ زہیر بھائی اگر میں چاہوں کہ اس پہ مختصراً آپ ضرور بتائیے. دیکھیے, جو یہ قبر میں عذاب پر کی گفتگو ہے اور بہت سے لوگ اس کے منکر بھی ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا, اور یہ بحث چھڑتی ہے کہ کیسے عذاب ہوتا ہے, جو پانی میں ڈوب گئے, جو مچھلیاں کھا گئیں, جو آگ میں جل گئے. اس کے لیے علماء نے جو بحث کی وہ بہت دقیق بحث ہے, لیکن میں اس پہ بہت آسانی سے اس پہ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو احساس ہے وہ جسم نہیں ہے, لیکن جب آپ کی روح نکلتی ہے تو آپ کی ہر چیز جسم کی موجود ہوتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا, احساس روح میں ہے. تو عذاب جو ہے وہ روح پہ ہوتا ہے, جو کہیں بھی ہو, چاہے وہ جل جائے انسان, چاہے ڈوب جائے, چاہے مچھلی کھا جائے, چاہے جانور کھا جائے. بعض علماء نے اس پہ یہ بحث کیا کہ صاحب مثالی جسم کے ساتھ انسان زندہ رہتا ہے تو اس مثالی جسم پہ عذاب ہوتا ہے, یہ بھی ایک بحث ہے. اب بات آ گئی شہداء کی کہ وہ رزق پاتے ہیں, تو میں پہلے رزق کی آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. رزق دلیل حیات ہے. صحیح. حیات کی بہت قسمیں ہیں. ہم حیات کی قسم صرف اس جسم کو سمجھتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے پھر رہا ہے تو زندہ ہے. خود اس جسم کی حیات کی کئی قسمیں ہیں. مثلا یہ کہ میں ایک شخص ہوں تو میری حیات صرف کھانے پینے سے نہیں ہے, بلکہ میری جو اولاد جو میرے فکر اور میرے نظریے کو لے کے چلے وہ بھی میری حیات ہے. بے شک. اسی طرح آنکھوں کی بینائی آنکھوں کی حیات ہے, کانوں کی سماعت کانوں کی حیات ہے. تو ہر چیز کا رزق الگ ہے, ہر چیز کی حیات الگ ہے. اب جو یہ بات ہوتی ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں, تو وہ شہداء کا ایک طرف تو یہ ثابت ہے, واضح ہے, ہزاروں اس کی مثالیں ہیں کہ ان کے جسم قبر میں بالکل محفوظ رہتے ہیں, سالم رہتے ہیں, یہاں تک کہ بعض کے تو کفن تک جو ہے وہ میلے نہیں ہوتے, اور ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو ان کو جو رزق مل رہا ہے وہ اس جسم کو نہیں مل رہا, وہ ان کو معرفت کا رزق مل رہا ہے, وہ ان کو علم کا رزق مل رہا ہے. اللہ کی یعنی ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں, یعنی نور سے منور ہو رہے ہیں, نور سے منور ہو رہے ہیں, وہ درجات وہ مزید طے کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ہے کہ جو مرتا ہے اس کے سامنے بہت سے حقائق کھل جاتے ہیں, جیسے سورہ کوثر میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں پہنچ گئے. اور مولا کائنات کا قول بھی ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, جب قبر میں جائیں گے تب جاگیں گے, کیونکہ ان کے سامنے سے وہ حقائق کے پردے ہٹ جاتے ہیں. لیکن وہ صرف پردے ہٹتے, اب وہ کچھ کر نہیں سکتے, اب ان کے درجات میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو شہداء ہیں
ان کے درجات میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. وہ رزق جو ان کو پروردگار کی طرف سے مل رہا ہے علم کی صورت میں, معرفت کی صورت میں, ایمان کی صورت میں, یقین کی صورت میں, وہ ان کے درجات میں اضافہ فرما رہا ہے. لیکن پھر زہیر بھائی آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلوں گی. جب ہم نے کہا کہ دنیا سے آپ کا واسطہ ختم ہو جائے, آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں, تو کیا اس وقت آپ کے پاس جیسے صدقہ جاریہ جب ہم کہتے ہیں, یا آپ کی صالح اولاد ہے اگر وہ آپ کے لیے کچھ کار خیر جو آپ نے شروع کی ہے اس کو کنٹینیو کر رہی ہے, یا ہمارے یہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی مردہ کو یاد کرتے ہوئے کوئی آپ کا قریبی ہے تو آپ اس کے لیے پڑھائی کر کے اس کو بخشتے ہیں, ختم قرآن کراتے ہیں, تو مسز شاہ کیا اس سے ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے, ان تک یہ تحفے کے طور پہ پہنچتے ہیں؟ ہمیں تو بچپن میں یہ کہا جاتا تھا نا کہ اگر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ تحفتاً کسی کے پاس پہنچتا ہے, بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں, بڑے دن ہوتے ہیں, شب برات ہوتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے سمجھتی ہیں اور کیسے سمجھائیں گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید انبیاء المرسلین و اہل بیت اطہار اجمعین. تمام دیکھنے اور سننے والوں پہ اللہ کی رحمت ہو. جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ انتظار کرتے ہیں, ہمیں بھی اس طرح سے کہا جاتا تھا, اور حدیثوں میں بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اور آپ نے نفع والی بات کی, صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ وہ علم جو آپ کسی کو دے جائیں, کسی ادارے کو, کسی فرد کو, کسی معاشرے کو, جو آپ کے بعد بھی عمل کے اندر قائم رہے. وہ اولاد جس کی آپ نے دین کے مطابق تربیت کی, عملی, لفظی نہیں, عملی تربیت کی. کیونکہ دین جب تک لفظوں میں رہے گا تو کوئی اثر نہیں ہے, جب تک عملی آئے گا تب اس کا وہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طریقے سے کہیں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد, جیسے انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں, مگر صدقہ جاریہ قیامت تک اس کے ساتھ رہتا ہے. وہ نیک اولاد بھی ہے, نیک اعمال بھی ہیں, شجرکاری بھی ہے, بہت سارے ایسے کام ہیں. آپ نے نیک اولاد چھوڑی, وہ جتنے نیک اعمال کرے گی, جتنی بار اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے گی, جتنی بھی عبادات کرے گی, وہ تمام ان کے ارواح کو ان کے بھی والدین کو پہنچائی جائیں گی. یہ تحفے کی صورت میں ہوں گے, یہ درجات کی صورت میں ہوں گے, یہ مرتبات کی صورت میں ہوں گے. یہ ان کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا نفع چھوڑ کے گئے. بالکل. اور آج بالخصوص جیسے کہ 27ویں شب ہے, آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, تو اپنے تمام قریبی جو رفقا ہیں, جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا کیا ہے؟ زہیر بھائی کے حوالے سے کہنا چاہوں کہ بڑی پیاری وہ دعائے کمیل کی بات ہمیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جائے کہ جلد مان جانے والے, تو آج منایا کیسے جائے؟ سعد بھائی اگر اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ کئی لوگوں نے کہا جیسے سورہ قدر کا حوالہ دیا کہ اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں, کوئی کہتا ہے 207 مرتبہ پڑھیں, کوئی کہتا ہے 80 مرتبہ پڑھیں. یہ بھی ایک اچھا طریقہ اللہ کو منانے کا. میں بس مختصر ایک بات کرنا چاہوں گا. عموماً لوگ دو طرح سے سوال کرتے ہیں شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر میں کیا معمولات ہونے چاہیے اور کس عبادت پر زیادہ فوکس. دیکھیں, عبادت کرنا, دعا کرنا ہے, تمام تر ذریعہ اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنا ہے. تو جو ان سی عبادت کی طرف انسان کا طبعی میلان بھی ہوتا ہے نا, کوئی نماز پڑھتے ہوئے خشوع خضوع کسی کا زیادہ ہوتا ہے, کسی کا قرآن پڑھتے ہوئے, کسی کا ذکر کرتے ہوئے. لیکن یہ جو رات خاص ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ قرآن کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ اس رات قرآن پاک نازل ہوا تھا. تو قرآن کی عبادت, قرآن کے فہم فراست. لیکن ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس رات کی کوئی خاص دعا ہے, اگر مجھے لگے کہ میں نے پا لیا ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو وہی دعا ہے جو تمام کے لیے ہے کہ وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے, وہ ہے اللہم انک عفو, کہ اللہ تو کریم ہے, یہ تو معاف کرنے والا ہے, تو تحب العفو فاعف عنی, کہ یا اللہ تو کریم ہے, تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف فرما. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کی, دیکھیں ایک تو اللہ رب کریمی کا واسطہ دیا, پھر اللہ رب العزت معاف کرنا پسند کرتا ہے, اور یا اللہ تو مجھے بھی معاف فرما. تو اس دعا کی کثرت کی جائے, اللہ رب العزت سے استغفار. سعد بھائی, اسی کو میں نے شروع میں جسارت کی تھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی, لیکن عامر بھائی موجود ہے تو چاہوں گی کہ مزید وضاحت ہو سکے. عفو اور مغفرت, اس میں فرق, لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا فرق ہے. مغفرت میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن وہ آپ کے نامۂ اعمال میں ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارڈ ڈرائیو فارمیٹ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے عفو ہونے کا واسطہ. بالکل بالکل, بہت ہی خوبصورت آپ نے لطیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اپنے الفاظ میں دہرایا. دیکھیے, ایک چیز ہے کہ آپ کے نام اعمال میں وہ چیز موجود رہے گی, یہ پتہ ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ جو آپ نے سرزد کیا تھا وہ آپ کے نامہ اعمال سے محو کر دیا جائے, ڈیلیٹ کر دیا جائے, وہاں موجود ہی نہ ہو, بلکہ اللہ رب العالمین. اور پھر دیکھیں جس دعا کے بارے میں ابھی مفتی سعد صاحب فرما رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ, ان کے پاس گھر بہت چھوٹا تھا, اور دیگر بھی صحابیات کے پاس, خود حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چھوٹے چھوٹے گھر تھے, اور مال و اسباب کی بھی کمی تھی. اچھا, یہ ان کا جو فقر تھا یہ خود اختیاری تھا, ایسا نہیں تھا کہ یہ پیدائشی غریب اور فقیر مسکین لوگ تھے, انہوں نے خود اسے اختیار کیا تھا, اور یہ ان کی عظمت تھی, تاکہ وہ جو معاشرے کے غریب طبقے کے لوگ ہیں نا, ان کو اطمینان ہو
کہ جب ان کے پاس نہیں تھا تو ہمارے پاس ہونا ضروری تھوڑی ہے. پھر ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی اماں عائشہ کی. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے چاؤ سے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے اور اس دن ہر دعا قبول ہوتی ہے تو میں کیا مانگوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مانگو جس کے بعد مانگنے کی چاہت باقی نہیں رہتی، یعنی معافی مانگو. اللہم انک عفو، اللہ آپ معاف کرنے والے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتے ہیں. تو جب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اپنے دل کی حالتوں کی کیفیتوں کو جاننا چاہیے کہ ہم نے اپنے دل میں کس کس کے لیے بیر، عداوت، دشمنیاں پالی ہوئی ہیں اور ہم انہیں معاف کرنا نہیں چاہتے. اور کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ لوگوں نے ہم سے معافی مانگی بھی اور ہم نے کہا نہیں کوئی معافی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم کس منہ سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان سے زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تلفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں. تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو معاف کر دیں اور لوگوں کی یہ جو معافی کا عمل ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں شب قدر کی رات کو کہ اللہ فلاں نے جو میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں میں تیری خاطر کہ تجھے معافی پسند ہے صرف اس لیے انہیں معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اتنا کشادہ کر دے. عامر بھائی یہ کہنا جتنا آسان لگتا ہے جب اپنے اوپر رکھ کے انسان بولے بالکل صحیح ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میں آپ کا اتنا نافرمان ہوں، آپ میری برائیوں کو میری خطاؤں کو معاف کر دیں، لیکن ہماری اگر کسی نے سوئی بھی لی ہوتی ہے تو اس کو معاف کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. خوبصورت کلام علی بھائی کا بھی ہمارے ساتھ ہوگا، بلکہ ایک کلام کے ساتھ ہی اگر بریک کی طرف بڑھیں علی بھائی تو بسم اللہ کیجیے. پوری ٹیم کو، ہمارے تمام علماء کرام کو، ہمارے ساتھ جو حاضرین ہیں، یقیناً عامر بھائی یہاں پہ موجود ہیں، زہیر بھائی، سعد صاحب، مسز شاہ، اس کے علاوہ ڈاکٹر فرحانہ اویس، مسعودی بھائی، عمران بھائی، ابو محمدی بھائی، یعنی یہ تمام لوگ جو اس دفعہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، جن سے ہم نے رہنمائی لی، ان کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ شیف قرۃ العین کو میں بھول نہیں سکتی، پوری مہینے انہوں نے بہت محنت کی ہے، زبردست ریسیپیز بتاتی رہی ہیں، بڑی جھٹپٹ بنائی ہیں، تو بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا. تمام ثنا خوان جس میں گوہر بھائی شامل ہیں، علی بھائی شامل ہیں، اس کے علاوہ جویریہ سلیم ہے، اور تعداد لوگ ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا. ہمارے دلوں میں یہ ہماری روح کی عکاسی بھی کرتا ہے. دعائیہ کلمات بھی تھے، اس میں خوبصورت نعتوں کے نذرانے بھی تھے، منقبت بھی تھی، جس نے یقیناً اس پوری جو محفل میں نا ایک جان بخش دی تھی. اس کے علاوہ میری جو کور آج پاکستان کی ٹیم ہے، جو کہ میں نے گزشتہ 6 سالوں سے دن رات میرے ساتھ ہوتی ہے، میں خاص طور پہ یہاں پہ نام لینا چاہوں گی میری کور ٹیم کا، جس میں سمن شامل ہیں، انیلا، جہاں، شعیب ہمارے ساتھ ہیں، پورے PCR میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، بلال ہمارے ڈائریکٹر. تھینک یو ویری مچ فار آل دا ہارڈ ورک دیٹ یو ڈو. یہ خوبصورت مناظر، یہ خوبصورت سیٹ جنہوں نے تشکیل دیا، ہماری پوری کریٹو ٹیم جس کو مدثر ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ سیٹ اینڈ اسٹوڈیو کے جو ہمارے انچارج ہیں، یعنی بڑا کثرت کا کام ہوتا ہے کہ پورے یہ روزہ میں آپ نا یہ تمام کی تمام چیزوں کو اٹھائے رکھیں. نہال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہال بھائی کی پوری ٹیم، ارشد بھائی جن کے بغیر نہ ہمارا کچن چل سکتا ہے نہ باقی چیزیں چل سکتی ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی. اس کے علاوہ میری میک اپ ٹیم جس میں اگر عمران نہ ہو تو یہ دوپٹہ سیٹ نہیں ہوتا اور ہم ٹائم پہ آن ایئر نہیں جاتے. تھینک یو سو مچ عمران، فیصل اور آپ کی تمام ٹیم، جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور خاص طور پہ جی یہ میٹل بلنگ کا میں نام لینا چاہوں گی، جن کے خوبصورت پراپس آپ ہمارے پورے سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے ایک خاص تحفہ باران رحمت کو بھی دیا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. بتاتی چلوں دس از این آل ویمنس ٹیم، تمام کاریگر، تمام آرٹیزنس اس میں خواتین ہیں جو اس کو اور زیادہ یونیک بناتی ہیں. اس کے علاوہ جی میری پوری ٹیکنیکل ٹیم، ساؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں شان بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، شان بھائی کی ایکسٹینڈڈ ٹیم ہے، ہر ایک کے نام سے میں واقف نہیں ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ کی سماعتوں تک ہماری آواز کو پہنچایا، اتنے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی، جس میں ساجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ندیم بھائی کو بھی ہم نے ایک کیمرہ دے ہی دیا ہے، نوید ہمارے ساتھ جب پہ ہوتے ہیں، جواد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، شاہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ مراد صاحب. تمام ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اوپر راشد بھائی ہوتے ہیں جو مجھے دیکھ رہے کہتے ہیں میرے بغیر کیسے چل سکتا ہے، کئی دفعہ تو تمہاری ٹیم میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ہم ہی ہونے کرتے تھے. راشد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ اوپر PCR میں جتنے تمام لوگ ہیں جن کو میں نہیں چاہتی، ہمارے اینیمیٹرز، عمار بھائی، کسی کا نام اگر میں بھول گئی ہوں تو بلال پلیز جاگ جاؤ اور مجھے بتا دیو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو جائے. لیکن آپ تمام لوگوں کا، بابر ایڈیٹر، بابر اعظم ہمارا جو بابر اعظم ہے نا، اس کے بغیر، اس سے تو میری ملاقات آج خاص بھی ہونی ہے.
لیکن ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اینڈ آف کورس دا کیپٹن آف آور شپ عرفان بھائی, جو اجو بھائی جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے بغیر یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا 6واں سال ہے کہ ہم سب کی محنتیں, کاوشیں اور آپ سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہماری جتنی لیڈ میں لوگ ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جس میں طارق مرزا صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, شہاب صاحب, احمد صاحب, ان سب کے بغیر یہ کاوش کرنا ممکن نہیں تھا. اور میرے خیال میں ادارے کا پورا ایک وثوق ہونا. آپ نے ہمیشہ اس بات کو پسند کیا ہے کہ آج نیٹ ورک کی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے وہ بڑی منفرد ہوتی ہے. ہمارے یہاں کئی ایسے سوالات جو وائرل ہوئے ہوئے ہیں وہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے, تو ایک بڑے محتاط اور مہذب انداز سے اس کانٹینٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے ادارے کا. کیونکہ اہم بات یہ ہوتی ہے صرف ہم نے اسکرین کو کیپچر نہیں کرنا, صرف وائرل نہیں ہونا, صرف آپ کے ویوز نہیں لینے, بلکہ ہماری یہ چھوٹی سی عبادت ہے کہ ہم آپ تک ایک مستند بات پہنچائیں, ایسی بات جو آپ کے دل کو لگے, ایسی بات جو آپ یاد کریں تو ہمیں بھی اچھے الفاظ میں, اچھے کلمات میں یاد کریں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اور خاص طور پہ آج جب کہ 27ویں شب ہے, میں چاہوں گی کہ میرے تمام مہمانوں کو, ہمارے تمام ثنا خواہوں کو, ہمارے تمام علماء کو, کہا جاتا ہے نا کہ کوئی اگر ایک لفظ بھی آپ کو سکھائے, جیسے بھی مسز شاہ کہہ رہی تھیں, تو یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. آپ جب بھی اس بات کو دہرائیں گے, یاد کریں گے, یا وہ آپ کو نیکی کی طرف مائل کرے گی, تو اس نیکی کا کچھ حصہ ہمارے اساتذہ کو بھی جائے گا. تو ان کا بہت بہت شکریہ. میں نے پرسنلی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت شکریہ عامر بھائی, زہیر بھائی, سعد بھائی آپ کی موجودگی کا, مسز شاہ آپ کے یہاں آنے کا, وہ علماء جو آج کے پینل میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں, بہت شکریہ آپ سب کے یہاں موجود ہونے کا. اس کے علاوہ جی میرے ویورز کا شکریہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہمارے ساتھ لے کے چلتے ہیں. MCR کا بھی جو بھائی کئی دفعہ ایک آدھ ایڈ ڈراپ کر کے بھی ہمیں ٹائم دے دیا کرتے تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ابھی بھی واپس مانگ رہے ہیں. تو ایک کلام کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. خوب آپ لوگ آج جو عبادتیں کریں اس میں سب کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, سب کے لیے آسانیاں کرے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو اینڈ کریں گے, اور میں بڑھوں گی علی بھائی کی طرف. علی بھائی ایک خوبصورت سے کلام کے ساتھ الوداع لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے الوداع لیں, خاص کچھ مہمانوں کے نام رہ گئے تھے. ہمارے جتنے مہمان جو ہمارے سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں, ہمارے ڈاکٹرز, اور اس کے علاوہ حکیم شاہ نذیر, آغا عباس صاحب, ان سب کے بغیر بھی ہماری محفل ادھوری ہوتی. ڈاکٹر عائشہ, اور خاص طور پہ یہاں پہ جتنے حی علی الفلاح میں وہ زبردست پاکستان کے مستند ادارے آئے جن کا کام آپ نے اور میں نے اس کاروان کا حصہ بننا ہے اور آگے بڑھانا ہے. اچھا جی, اور ایک شخص جو باقی ڈے 1 سے میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرے خیال میں ہماری بہت ساری خوبصورت یادیں انہوں نے ہی سمیٹی ہیں, اور ان کا نام نہ لیا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو میں خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی یاور نقوی صاحب کا, جو ہمارے فوٹوگرافر ہے, اور ہماری خوبصورت تصویریں جو میرے تمام مہمانوں کی DPs آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ یہی شوٹ کر کے ہمیں لا کے دیتے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیں. خدا حافظ.